ہم نے فعل کو شروع کیا ہے. فعل کے بارے میں بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں جو ذہن میں رہی ہیں. ایک یہ کہ فعل عربی میں وہ تو پہلے بتایا میں نے, فعل ایکشن کو کہتے ہیں. فعل جو ہے عربی زبان میں بنیادی طور پہ اصلی اوریجنل اس کے 3 ہی حرف ہوتے ہیں. 4 حرف والے فعل ہمارے پاس کم ہیں, 10 15 20 25 وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. مان کے چلیے کہ ہمارے پاس فعل 3 حرف کا ہوتا ہے جس کے اصلی حرف جواب دیو مشین میں بوزوں باز اس کے اصلی حرف 3 ہی ہوتے ہیں اور 3 ہی حرفوں سے اس کو یوز کرتے ہیں. حاضر کے لیے, غائب کے لیے, متکلم کے لیے اس کی ضمیریں اس کے ساتھ ملتی ہیں 3 ہی حرف سے. اور جب کوئی خاص معنی اس کے اندر لانے ہوتے ہیں تب 3 حرف سے اس کو 4 حرف کا بنا دیتے ہیں. فارمولا کا حرف بیچ میں لگاتے ہیں, وہ ہم آگے پڑھیں گے, اس کو کہتے ہیں مزید. لیکن اگر اس میں کوئی مزید انسرجن نہ ہوا ہو 3 حرفوں پر اس کو مجرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجرد جب ہم فعل کو استعمال کریں گے تو ہمارا فعل جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا ہے عربوں نے کہ ہمارا یہ فعل جو ہے وہ 6 خاندانوں سے یوز ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ یہ بھی آپ کو میں نے بولا نا کہ فعل کو ہم توڑتے ہیں فعالہ پر. ہر فعل کو عربی میں فعالہ پر توڑتے ہیں. اس کو ہم رئیس الافعال کہتے ہیں. پہلے والے حرف کو فا کلمہ, دوسرے والے حرف کو عین کلمہ, اور تیسرے والے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پہلے والا حرف کا حرکت ہمیشہ زبر رہے گی, آخری والے حرف پر مبنی فتح پر ہوگا. تائید ہے پت کچھ روح عین کلمہ. تو عین کلمہ کی حرکت جو آتی ہے وہ ان کے خاندان کے حساب سے آتی ہے. ان کے خاندان کتنے ہیں فعل کے؟ 6 خاندان. کیا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماضی میں عین کلمہ پر فتح تھی, مضارع میں جا کر کے ضمہ ہو گیا. دوسرا خاندان یا را ری, یعنی ماضی میں فعل پر فتح اور مضارع میں عین کلمہ پر کسرہ ہو گیا. کچھ افعال ہمارے اس طرح سے. تیسرا سمیع یسمع, اور اس میں نے بولا آپ کو بعض نحوی جو ہے صرفی جو ہیں وہ اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں. کچھ لوگ فتح یافتہ وہ پہلے مانتے ہیں, آپ سمیع یسمع مانتے ہیں. تو سمیع یسمع کیا ہے؟ ماضی میں ہے عین کلمہ پر کسرہ ہے, مضارع میں جا کر کے فتح ہو گیا. مضارع میں جا کر کے فتح ہو گیا. اور تیسرا ہے باب, تیسرا خاندان ہے, تیسرا باب ہے فتح یافتہ ہو, یعنی ماضی میں بھی عین کلمہ پر فتح, مضارع میں بھی. چوتھا پانچواں کرم, ماضی میں بھی ضمہ عین کلمہ پر, مضارع میں. چھٹا سمیع حسیبہ, یعنی ماضی میں بھی عین کلمہ پر کسرہ ہے, مضارع میں بھی عین کلمہ پر کسرہ ہے. اچھا, آپ ایک اگر کہیں مجھے کوئی چیز سکپ ہو جائے یا مجھے محسوس ہو جائے کہ آپ کو یہ دقت ہوتی ہے, شکر پنس وقت پر پانے میں اس معاملے میں بڑا الرٹ اور بڑا سینسٹیو ہوں, میں خود ہی اس کو کروں گا انشاءاللہ وضاحت. تو آپ صرف آپ کا کام ہے, آپ ریگولر رہیں گے انشاءاللہ, کوئی فعل کے استعمال میں کوئی دقت نہیں رہے گی. آفٹر 3 months you will be very accustomed to verb, Arabic verb. آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں, آپ صبح پانو نہیں ہو, اور اس کو کوئی دقت نہیں لگے گی. آفٹر 3 months انشاءاللہ. 3 مہینہ ہمارا کورس ہے فعل کو پورا کرنے کا. ٹھیک ہے, 3 رٮ۪تن منٛز گژھو تۄہہِ منطق التعریٖف دوٚیِم کتاب تہِ ختم گژھٕنۍ. اگر گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ کَرٕ تیٚلہِ سٹاپ برونٛٹھ پکُن, کیونکہ اس کے بعد آگے سورۃ البقرہ کی تعلیم آپ کو شروع ہوگی تو وہ آگے نہیں چل سکتے ہم اگر آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرو. ٹھیک ہے. اچھا, تو حسیبہ یاسب تیسرا خاندان ہے. ایک تو یہ ہم نے پڑھا فعل کا. دوسرا کیا پڑھا؟ کل کیا پڑھا تھا؟ ہم فعل کے اصلی حرف کے اندر اگر کبھی حرف علت آ جائے اس اعتبار سے ہم فعل کو تقسیم کرتے ہیں. حرف علت کتنے ہیں؟ 3. واو, الف اور یا. میں نے کل بتایا آپ کو. تو واو, الف اور یا اگر اصلی حروف میں آ جائے تو جو قاعدہ ضابطہ آپ کو فعل کے یوز کرنے کا بتائیں گے وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ہمیں پہلے سے ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر شروع میں حرف علت آ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے, درمیان میں آ جائے حرف علت اس کا کیا حال ہو جاتا ہے, آخر میں آ جائے حرف علت اس کا کیا حال ہو جاتا ہے. اس کو سسٹمیٹک انداز میں سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا فعل جو ہے, الفعل ورب جو ہے, کوئی بھی فعل, الفعل جو ہے یہ
ہاں اس کے اصلی حرف 3 ہی ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی حرف علت نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح. کوئی حرف علت نہیں ہے تو صحیح کہیں گے، لیکن اس میں بھی مائنیوٹ ڈویژن ہے، مائنیوٹ اس میں اس کو ہم مائنیوٹلی انالائز کرنے کے لیے الگ الگ کرتے ہیں کہ اگر بالکل ہی کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہی واو الف اور یا حرف علت ہے نا، لیکن کبھی ان کے اوپر حرکت آتی ہے تو یہ واو نہیں، خاص طور پہ الف، اگر اس پر حرکت آ جائے، زبر یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا اس کے اوپر جزم آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا، حمزہ کہلاتا ہے. تب جس حرف میں یہ آ جائے وہ صحیح ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ شروع میں آپ نے پڑھا ہے اگر با کے ساتھ ہمارا الف آ جائے تو ہم پڑھیں گے با پر زبر ہے، الف بذات خود ہم نے کسی حرکت کے بغیر پڑھا تو یہ الف ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس با ہے، اس پر زیر ہے اور اس کے ساتھ یا ملانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بی پڑھیں گے. بی یا پر کوئی بھی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خود بخود اس کے ساتھ ملتا ہے، یہ یا ہے. اور اگر ہمارے پاس ہے بو، جیسے بو با پیش با وا، جو شروع میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو، بو ہے تو اس پر کوئی جزم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود اس کے ساتھ ملے گا با بو. اب دیکھو بغیر. لیکن جب آپ یہاں با کے اوپر زبر ڈالو یا جزم ڈالو یہ حمزہ بن گیا، اور یہاں حمزہ ڈال دو یہ بھی حمزہ بن گیا بی، اور یہ اس پہ حمزہ ڈال دو یہ ہم واو نہیں رہا، حمزہ رہ گیا. تو جب واو الف یا اور زیادہ تر الف، جب الف پر کوئی حرکت آتی ہے وہ الف نہیں کہلاتا، وہ صحیح حرف میں آ جاتا ہے. اس لیے ہم یہاں اس کو تقسیم کرتے ہیں، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی حرف علت کسی بھی صورت میں نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں السالم. پڑھا نا کلام. آج ہم آگے بڑھیں گے. یہ نئے لڑکے مجھے تھکا دیتے ہیں اس وجہ سے، اور نئےوں کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا تاکہ تم پکن سویت کی کیا قصہ ہاں نہ چلن تم کلاسس دوران جن تعلیم ون کال باغ تعلیم ہے نا باسان کال باغ تعلیم سماج کہیں سمجھ کیا یاد کیا کال باغ تعلیم کیا کاو بیوٹی پرس پہ کاو بیوٹی پرس ہاں کاو بیوٹی پرس پہ سمجھ کیا بوٹ کاو کا پرس پہ. تو صحیح سالم ہے جیسے ہمارے پاس کتبہ کا فعل، اس میں کہیں دیکھ رہے ہیں آپ کوئی حرف علت نہیں ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے صحیح، اور کبھی ہوتا ہے ہمارا فعل اس میں حمزہ آ جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ صحیح سالم. اس کو کیا کہیں گے؟ المحموز. تو محموز بھی اگر شروع میں حمزہ آئی ہے، جیسے اکلا اس نے کھایا، اکلا شروع میں حمزہ آئی، اور سألا اس نے پوچھا درمیان میں حمزہ آئی، بدأ اس نے شروع کیا آخر میں حمزہ آئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں محموز الفا، کیونکہ فا کلمے کی جگہ پر حمزہ، اس کو محموز العین، اس کو محموز تو یوز کرنے کے طریقے صحیح فعل جب آپ سیکھیں گے اس کے بعد جب ادھر پہنچیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا فعل محموز ہے، اس کا رول کیا لگے گا، اس پر کون سا فارمولا استعمال ہوگا، یہ بھی صحیح ہی مانا جاتا ہے. پھر ایک اور ہے، اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ المضاعف. عین مشدد ہے. المضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کیا ہوا. کیا مضاعف کا مطلب ہے ڈبل کیا ہوا، مضاعف ضعف. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے ضعف الحیات و ضعف الممات، ان کی ڈبل زندگی ہوگی، ڈبل موت ہوگی. یضاعف لهم العذاب، ان کا عذاب دگنایا جائے گا. تو ضعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کر دینا. تو اس مضاعف کی جس میں ہم نے حرف کو ڈبل کر دیا ہو، مضاعف. یہ فعل مضاعف کیا ہے؟ جس میں عین کلمہ لام کلمہ ایک ہی جنس سے آ جائے. مثلا آپ کہیں گے دل، دلہ میں نے اس نے راستہ بتایا، یہ کیا تھا اصل میں؟ دلالا. ہم نے اس کو پہلے والے حرف کو ساکن کر دیا، کیوں؟ تاکہ سکل دور ہو جائے. سکل کسے کہتے ہیں؟ بوجھل پن. یہ زبان پر بوجھل پن آتا ہے اس کو پڑھنے میں، یا ٹنگ ٹوسٹر جو ہو جاتا ہے کہ اس لفظ پڑھنے میں وہ دور ہو جائے تو کیا کرتے ہیں پھر؟ نحویوں صرفیوں نے کیا کر دیا؟ اس کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا.
تو دال پہلے والے کو کر دیا دال ایسے دال، پھر لام زبر لا، دال لا. اب لکھنے میں بھی اس کو ایک ہی کر دیا، پھر ایسے کیا اور اس کے اوپر تشدید ڈال دی دلہ ایسے. تو 3 حرف ہیں یہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضاعف. تو فعل مضاعف جو ہے یہاں تک ہلکا کل ہم نے پڑھا. اب آئیے حرف علت آ جائے بشان جام ڈول ڈام رو ہیات مشتقات کیا ہے، اس کو ہم تب کہتے ہیں المعتل. معطل نہیں، معطل. معطل گو عطلش عربی پٲٹھۍ عطلش عربی پٲٹھۍ خراب گژھُن. عطلہ فعل چھُ اصلی لفظ کیا چھُ؟ عطلہ. مثلا آپ کہیں گے لماذا تأخرت اليوم، آپ کو آج دیر کیوں ہو گئی؟ لماذا تأخرت، جلدی بامبر ما چھِ آرام سے ہیٚچھو پوٗرٕ پھُٹ کٔڑِتھ. لماذا تأخرت اليوم، اليوم. یا تأخرت کے بجائے ہم دوسرا ورڈ کر سکتے ہیں لماذا غبت، غبت امسی، کل کیوں غیر حاضر تھے آپ؟ اس کے جواب میں آپ کہیں گے یا استاذ. اب ہم یہاں استاذ کہتے ہیں، اصل میں ہمارے مدارس میں رول ہے یا شیخ. استاد کو شیخ کہتے ہیں یا شیخ، وہی کہیں گے یا شیخ. شیخ نہ گو بڑھ، اصلی کو شیخ بڑھ مگر بزرگ تھی گو نا، توے چھُ شیخ ہے بزرگ یا شیخ. عطالہ سے کیا کریں گے؟ عطالت. آگے مؤنث بولنا ہے سیارتی، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی. عطالت، عطالہ کا مطلب خرابی ہونا. معطل جو خراب ہو چکا ہو، خراب ہو گئی ہوئی چیز اس کو معطل کہتے ہیں. معطل نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ ہے عطالہ. ایسے وہ ہے عطالہ میں نے رک جانا، اس کا مطلب ہے خراب ہو جانا، اس کا مطلب ہے رک جانا. عطالہ عطالہ رک جانا. اسی سے بنتا ہے تعطیل، جب کام روک دیا جائے یعنی چھٹی. اور جب کوئی چیز جو ہے وہ رک جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو معطل کرنا. تب آئے گا معطل. تو یہ معطل بھی ہے، یہ معطل بھی ہے. یہ تا سے ہے معطل، اور لام مشدد نہیں ہے، تا مشدد نہیں ہے. یہاں تا مشدد تا ہے اور وہ بھی معطل. ہم نے آج کام معطل کر دیا، انہیں روک دیا. تو یہ عطلہ مانے خرابی اور یہ عطلہ مانے روکنا. اب آپ ٹھیک طرح سے بولنا. ہاں ان پگہ بے ونیو تی، انس پگہ بے ونیو تی معطل. معطل کیا؟ معطل کیا گو؟ فعل معطل گو خراب فعل، یتھ مز خرابی آسان. اگر یہ خرابی شروع مز یی کیا چھس خرابی؟ کیا خرابی آتی ہے؟ حرف علت آ جائے. اگر یہ فا کلمے کی جگہ پہ آ جائے تو اس کو معطل الفا کہیں گے. فا کلمے جیسے وجد، اس نے پایا، حرف علت آیا نا شروع میں. وجد حرف علت کہاں ہے؟ شروع میں. اب دیکھیے آگے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا. وجد ٹھیک ہے. ادھر کیا کیا تھا ہم نے؟ ضربہ کہا تھا. ضربہ مضارع میں بولو یضرب. ضاد چھا موجود کن چھن؟ شہر. ضربہ سے ہم نے یضرب جب بنایا ضاد سن سا ترٲیِتھ یتن وچھ تو کیا گژھس وجد یجد. یجد یہ واو کوت گو؟ دائیں کونس میں کٔژ واو دپنس تتھ زٕے. أمِس کتہِ کتہِ اکھ پیٚیہِ چٲنِس گرس بیٛاکھ پیٚو میٲنِس، أسۍ لگے تاونس. ایک امام صاحب تھے ایک مسجد میں. آپ کو تفن تباہ یہ استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ریفریش کرنے کے لیے بیچ میں کوئی بات بتاتا ہے، کیونکہ ایک ہی طرح کا کلام سننے میں بچے بور ہو جاتے ہیں.
آپ بھی بچے ہو اس طرح ریش سفید گم، لیکن میرے تعلیم کے میدان میں جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو ہم بچہ کہتے ہیں. امام صاحب اس مسجد میں تو تھوڑا سا جو ہے نا جوالی ٹائپ، پتہ کیا ہو جوالی ٹائپ؟ جوالی ٹائپ کیا ہو؟ مزاق ہے نا، اور ہلکا پھلکا سیریس نان سیریس رہتا تھا، اس کو جوالی ٹائپ کہتے ہیں. تو صدرا مشید میں جمعہ خود بھی دیتے نوی اس آمد اور مشید اگر بہ ونو مشید تو تریاک دم بھی کس مولی صاحب اس لیے تھا وہ یہ پوشید. تو جب باہر نکلا ہوا بیوٹھ اک مشید ہندس تھرس پہ تک قبرستان بنائت یہ سیمٹ تھر یہ بیڈ جیسا لگا تھی بیوٹھ ات پہ دون جگہن پہ ٹوپی بوجن بون دِوان مستس پھش اور آئی لونڈ جو دس مولی صاحب ژےٚ زبردست مست کوٗتاہ جان مست دوٚپمَس ہے یار کیٛاہ وَنان مےٚ ٲس برونٛٹھ کالہِ وَنان دھرمِندر وَنو گوٚژھ بہٕ یَتھ تاونَس سمجھے نا. تو وجہ واو خود گوس گویا سیکھنا ہے، اتنے نہیں چھوڑنے کی یہ چھوڑنا کیا کروں کتنے کروں گی یوز. اس لیے اہم چیز ہے، اہم پڑاؤ ہے، اس کو ہٹا کر کے کون سا ہے وجہ. عام طور پہ واو ہی آتا ہے شروع میں، یا بہت کم آتی ہے. اگر الف آ جائے شروع میں تو وہ معطل نہیں رہے گا، ادھر چلا جائے گا. شروع میں یہ الف یہ تک زبر زیر تراؤنی چھسس کہ تمہ بغیر مہ پرن برونٹ سۭتۍ آسہِ رلاوُن زبرا زیرا پیشہ تراوس اتھ ترِ برونٹ. تو اگر شروع میں الف آ جائے تو وہ محموز میں چلا جائے گا. یہاں واو ہاں آپ کو میں نے بولا تھا تھوڑا لکھ کے رکھا کرو، تھوڑا لکھ کے رکھیے آپ، بیچ میں مجھے ڈسٹرب ہو جائے گا، مجھے ذہن میں جو ہے وہ بھول جائے گا. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ مجھے پوچھنا بعد میں. معطل میں سب سے پہلا فعل آتا ہے کہ اگر فا کلمے کی جگہ پہ جیسے وصلا وجدا ولدا وردا وزنا، مثلا وزنا، عام طور پہ شروع میں زیادہ فعل جب معطل الفا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے وزنا ہے نا، تو عام طور پہ واو آتا ہے زیادہ، 99% واو آتا ہے. جیسے وزنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں المثال. اگر شروع میں حرف علت ہے اس کو مثال کہتے ہیں. یا بھی آتی ہے بہت کم آتی ہے، مثلا یسورا یا یسر بہت کم. آپ یہ مان کے چلتے واو آتی ہے زیادہ شروع میں، اور جب حرف علت شروع میں آ جائے تو اس فعل کو ہم کیا کہتے ہیں معطل کی کون سی قسم؟ المثال. اس کو مثال نام دیا ہے صارفیوں نے. اور اگر درمیان میں ہو مثال کے طور پہ قال، تو یہ درمیان میں آ گیا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں الاجوف. یاد ہو وہ ونون درمیان میں حرف علت ہے، اب بولیں گے اجوف. اور درمیان میں عام طور پہ جو حرف علت آتا ہے وہ زیادہ تر 90% الف ہی آتا ہے. قال، عاد، نام، بات، مات، زاء، جاء، قام، صام، عام طور پہ الف ہی آتا ہے درمیان میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں الاجوف. اور اگر آخر میں آ جائے، آخر میں مطلب اگر اس کا لام کلمہ آ جائے حرف علت، جیسے مثلا ہم کہیں گے ہدا، یا دو طرح سے ہم لکھتے ہیں عربی میں، ایک لکھتے ہیں منقوط، ایک غیر منقوط. یہ غیر منقوط ہے، یہ منقوط ہے. اور جب الف اس کے بدلے الف پڑھا جائے تو غیر منقوط ہوتا ہے. یہاں ہدا یا ہے آخر میں، غیر منقوط یا بغیر نقطوں والی یا منقوط یا غیر منقوط. منقوط مانے نقطوں والی. تو یہ یا منقوط اور غیر منقوط میں فرق یہ ہے کہ جو یا پڑھی جاتی ہے اس کو ہم منقوط کہتے ہیں، جو نہیں پڑھی جاتی ہے اس کے بدلے الف پڑھتے ہیں اس کو منقوط غیر منقوط کہتے ہیں. جیسے آپ کہیں گے عیسیٰ میں آپ نے عیسیٰ میں یا لکھی
تو یہ یا پڑھی گئی تو نقطے نہیں ڈالیں گے نیچے آپ. اور اگر آپ پڑھیں گے مثلاً آپ پڑھیں گے قاضی، قاضی یا پڑھی گئی نا، نیچے نقطے ڈالیں. آئی بات سمجھ میں؟ ویسے قاضی جب الف لام نہ ہو تب تک یا اس کے ساتھ نہیں آتی ہے، وہ آگے بتاؤں گا کیوں. تو یا منقوط اور غیر منقوط کا فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ غیر منقوط جو ہے وہ الف کی طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن اصلی اس کی کیا ہے، ڈکشنری نہیں اس کی ہا دا یا. آپ ہا دال اور یا کے مادے میں نکلے گی، اسی لیے یہاں یا غیر منقوط لکھی گئی. اس کا اصلی حرف یہاں کیا ہے؟ یا ہے. آخر میں حرف علت آئی تو آخر میں حرف علت دو آتی ہے زیادہ تر. ایک آتا ہے یا، ایک آتا ہے، میں آپ کو ذرا، ایک آتا ہے یا، ایک آتا ہے الف. ہدا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہدا. ایک اور دیکھ لیجئے، جیسے دعا، دعا اس نے بلایا. سہا اس کو چوک ہو گئی. نوا، وہ الگ ہے، نوا. ہدا سہا. نما، نما بڑا، الف آ گیا آخر میں. کیوں آ گیا یہ آگے پڑھیں گے آپ اپنی جگہ پہ، اس کو ہم کھولیں گے. گویا آخر میں جب حرف علت آتی ہے تو وہ یا آتی ہے یا الف آتا ہے. ٹھیک ہے، برابر برابر جیسی بات ہے، بلکہ زیادہ یا ہی آتی ہے. آیا سمجھ میں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں الناقص. کیا کہتے ہیں؟ الناقص. پھر الناقص. اب ہماری بات جو ہوگی نا وہ ٹرمز میں ہوگی. یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ناقص ہے. اس کو ایسے ہم یوز کریں گے. یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مثال ہے. سمجھے؟ پہلے طلبہ سے پوچھا جائے گا یہ فعل صحیح ہے معطل ہے؟ آپ بولیں گے پہچان کر کے معطل ہے. معطل کی کون سی قسم ہے؟ اجوف ہے. تو اس کو یوں یوز کرتے ہیں. اس کا یہ حال ہوتا ہے، متکلم میں یہ ہوتا ہے، غائب میں یہ ہوتا ہے. یہاں الف بڑھے گی، یہاں الف نہیں رہے گی، یہاں ٹوٹ جائے گی. سمجھے کہ نہیں؟ یہاں اس کے بدلے واو پڑھا جائے گا. یہ ساری تبدیلیاں اس کے اندر آتی ہیں. تو ہمارے یہاں فعل جو ہے، بولیے، اگر اس کے اندر حرف علت آ جائے، واو الف یا، ہاں، تو اسے معطل کہتے ہیں. شروع میں آ جائے تو اس کو مثال، درمیان میں آ جائے تو اجوف، الاجوف، اور آخر میں آ جائے عام طور پہ وہ یا آتی ہے یا الف آتا ہے تو اس کو ہم الناقص کہتے ہیں. ہو گیا؟ ہوگی بات. لیکن ایک بات اور ہے، ہاں بھی لکھتا ہوں میں. اب آپ کو کل سے کتاب ساتھ میں ہونی چاہیے، ورنہ آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے. اور کتاب لے لینا اندر سے، تصریف الافعال کتاب ہے، اس کو لے لینا اندر سے. اور جہاں تک میں آج آیا، میں اگر آج ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ کل پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو یہ ریوائز کروں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اگر میں ٹائم میں وہ دل، اگر نہ تو پرسوں کسی دن میں کروں گا. تو دعا ہمارا ورڈ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص. اب اگر کسی جگہ پہ دو حرف علت آ جائے، کسی میں دو آ جائیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ آئیں گے نہیں؟ دو بھی آ سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اللفیف. مثلا آپ کے پاس آیا ورڈ، آیا آپ کے پاس مثلا عوا یا وقع. وقع حرف علت شروع میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے. دو حرف علت ہے، ملے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں مفروق. اس کو اللفیف کہتے ہیں. لفیف مانے لپٹا ہو. یہ دو حرفی علتوں میں لفیف کو ولت ملت، لفیف کو عربی پر ولت ملت، ولت دون حرفن مز. وقا یقی، وقا ہے نا، وقا شروع میں بھی حرف علت ہے، آخر میں بھی. ایک بار ذرا تھوڑا اشارہ بتا دوں آپ کو کہ اس کا کیا ہو جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وقع کا مطلب ہوتا ہے بچانا. یہ لفظ ایک واو ہے، ایک پورا لفظ ہے اور پورا جملہ ہے. اکوئی حرف لفظ تشن
صرف یہ پور جملہ پورا سینٹینس اور ہمیں بچا وقع اور بچا نا منے ہم کو مفعول ساتھ میں واقعی نا. تو یہ وقع یقی میں دیکھ لیجئے ایک ایسا زمانہ بیچارے پہ آ گیا, یہ لفیف میں آئے گا ایک زمانہ کہ ایک ہی حرف پہ باقی بچے گا, باقی ٹینس وہ اس سے غیر ٹینس. اس لیے آپ جاننا ضروری ہے فعل کا کہ نہیں. یوز کرنے سے پہلے آپ فعل کو ایک تو یہ کہ اس کا خاندان جانتے ہو, دوسرا یہ کہ وہ اصلی حرف کے اعتبار سے کون سی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اگر 2 حرف اس میں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللفیف. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ملا ہوا نہیں ہے یا الگ الگ نہیں ہے, ملے ہوئے ہیں وقع, تو اس کو لفیف کیا کہیں گے؟ لفیف نہیں. اوپر والا کیا ہے؟ المفروق. مفروق کا مطلب ہے فرق والا, فرق بیچ میں آ گیا. واو اور یا ہے, قاف بیچ میں فرق ہے, تو اس کو مفروق کہیں گے, الگ الگ ہے فعل. اور اگر فعل ہے مثلا نوا, نوا کا مطلب کیا ہے؟ نیت کرنا. ہوا نوا, اس نے نیت کی. انتا نویتا, تو نے نیت کی. میں نے نیت کی. نویت, انا نویت, میں نے نیت کی. آپ کہتے ہو نا نویت شہر رمضان, نویت میں نیت, نویت لصلاۃ الفجر, میں نے صلاۃ فجر کی نیت کی. تو نوا اس میں آپ حرف علت کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ المقرون. مقرون ہوتا ہے ملا ہوا. ٹھیک ہے. تو لفیف جو ہے یہ یا مفروق ہوتا ہے یا مقرون ہوتا ہے, دونوں کا یوز کا طریقہ الگ الگ ہے. کلیئر ہے؟ تو ہمارا اصلی حرف کے اعتبار سے فعل کی تقسیم یہ ہے. اس کا یہ خاکہ اور نقشہ آپ دیکھ لیں. کیا ہے؟ فعل یا صحیح ہوگا جس میں کوئی حرف علت نہیں ہو, بالکل نہ ہو تو اس کو سالم کہتے ہیں. صحیح سالم, صحیح قانون بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر اس میں حمزہ آئے بیچ میں, الف آیا جو حرف علت ہے لیکن حرکت والا آیا, تو وہ بھی صحیح مانا جائے گا. اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں, یعنی محموز والا. محموز یعنی حمزہ والا. تو اگر حمزہ شروع میں ہے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں. جیسے اکلا درمیان ہو تو محموز العین, جیسے سألا, یا محموز الآخر کہتے ہیں یا محموز اللام کہتے ہیں, جیسے بدا. ایک ایک مثال آپ کو یاد رہنی چاہیے. یہ بھی صحیح ہے. اور وہ فعل بھی صحیح ہے جس میں عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی جنس سے آ جائے, اپنے حرف ڈبل, جیسے دل, ظل, من, قد, ہم, شم, من, عم, غم, عد, مد وغیرہ وغیرہ. بہت فعل ہیں ایسے بھی. یہ بھی صحیح ہی مانا گیا ہے, لیکن اس کا نام ہے کیا ہے؟ مشدد نہیں, اس کو مضاعف فعل ہے جس میں 2 حرف ڈبل کر دیے گئے. اور اگر حرف علت آئے بشانی جم, ڈول ڈامریم کے ساتھ, نچا نچا, تو پھر اگر شروع میں آ جائے تو اس کو مثال کہیں گے, اور اگر درمیان میں آ جائے تو اسے اجوف کہیں گے, اور اگر آخر میں آ جائے تو ناقص کہیں گے. اور اگر 2 آئے اس میں حرف علت تو دیکھنا پڑے گا, ملے ہوئے ہیں تو مقرون, الگ الگ ہے تو مفروق. سمجھ میں آیا؟ یاد ہو جائے. ایک منٹ, اب معطل کی پہلی مثال, پہلا حرف کون سا ہے؟ المثال. المثال جیسے وجد. دوسرا بولیے الاجوف, یہ روز یاد, الاجوف. الاجوف جیسے قال نام وغیرہ. اور تیسرا الناقص. ناقص مثلا جیسے ہدا کا ورڈ یا دعا کا ورڈ. اور تیسرا ہے لفیف, اللفیف. یہ اسی معطل کی ہی قسم اللفیف. دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفیف مقرون ہے یا مفروق ہے. المفروق الگ الگ جسے, جیسے وقع ورڈ ہے, وقع. اور دوسرا کون سا ہے؟ المقرون, ملا ہوا. مقرون میں نے ملا ہوا, قرن کہتے ہیں ملنے کو, المقرون. جیسے داغ,
मकरून इधर क्या बोला नवा, उसने क्या, उसने नियत की, या अवा, अवा भी आता, अवा मैंने चिंगाड़ना, अवज़ीबु भेड़िया चिंगाड़ा, अवा यावी, किसी को बोलते हैं ये क्रैक लागना न्याय समझते हैं मशवरा अरब दम से लिमाजा तावी चकत लजित क्रैक, अवा यावी चीख चीख निकालना, चिंगाड़ना, उसको कहते हैं चिंगाड़ना, अज़ीबु यावी। तो अवज़ीब यहाँ ये मफरूक है, अलग अलग है, मकरून है और इधर मफरूक है। तो ये पूरा खाका आपके जहन में होगा। कल अगर मुझे आज टाइम आया तो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसकी बनाऊंगा, तो कल आपको यहाँ तक ले आएंगे। और परसों से हमारा सफ़र, अगर मैं टाइम, अगर नहीं तो कल से हमारा सफ़र फेल के इस्तेमाल का शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आप, हाँ, किताब आपके पास होनी चाहिए ताकि मैं किताब के मुताबिक आपको आगे बढ़ाऊँ। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा तो वो उधर किताब में मौजूद होगी। वो आपकी किताब सपोर्ट बुक है।